کر آئے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمام کارکن اور تمام عہدیداران جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے محبت رکھتے ہیں وہ الیکشن کی تیاری کریں، اور الیکشن شامل ہو کے ہونے جا رہا ہے۔ سب کو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب سے بھی کہہ دیا کہ آپ سب اور جو مین ورکرز ہیں سب کو بھی کہہ دیا کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں اور بھرپور طریقے سے جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ایک جڑی خبر اسی کے ساتھ ہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اندر پارٹی کے جو الیکشن ہیں اس میں دوبارہ 4 سال کے لیے شہباز شریف صاحب صدر اور مریم نواز شریف صاحب سینئر نائب صدر نامزد ہو گئی ہیں، اور وہ جس طرح پہلے آرگنائزر تھیں اسی طرح اس میں بھی کنٹینیو آرگنائزر رہیں۔ شہباز شریف صاحب نے مریم نواز شریف کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پارٹی کو آرگنائز کیا اور مختلف شہروں میں پارٹی کا پیغام بھی پہنچایا اور پارٹی کا پیغام لے کر گئی۔ اس میں آگے چلتے ہیں کہ سینٹ سے ایک بل منظور ہوا ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا۔ اس میں یہ کہ اس میں سینٹ کا جو بل ہے اس میں یہ چیز واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ جو تمام اختیارات الیکشن کی ڈیٹ دینے کے وجہ سے اور الیکشن کی شیڈول اناؤنس کرنے کے تمام تر اختیارات الیکشن کمیشن کو ہوں گے، صدر پاکستان کو نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی جو ہے مقدمے کے بعد جو نااہلی ہے جس کی سزا آئین میں مختص نہیں ہے، مدت متعین نہیں ہے، تو اس کی سزا صرف مقدمے سے لے کر اگلے یعنی 5 سال کے لیے ہوگی، 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی۔ 5 سال کے بعد وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو اس کی جو مخالفت کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے سینٹ میں اس کی بھرپور مخالفت کی ہے، اور یہ بل ہے یہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ تو یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب خود قیادت کریں گے آنے والے الیکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر نومبر یا کھانچ کے اگر لے گئے تو دسمبر کے ابتدائی ہفتوں میں یہ الیکشن جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف بالکل خاموشی ہے۔ ایک وی لاگ کرتے ہیں خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر، یعنی کہ جس طرح دوسرے وی لاگرز ہیں اسی طرح خان صاحب ایک وی لاگ کرتے ہیں اور اس کے بعد خاموشی سارا دن، یعنی کہ ایک وی لاگ کر دیا اور چھٹی۔ اور جو سارا پارٹی کا جو بوجھ ہے اس وقت وہ شاہ محمود قریشی صاحب پر ہے، جو بڑی استقامت اور بڑی احتیاط سے اور پھونک پھونک کر گفتگو کرتے ہیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی چاہیے اس طرح کی صورتحال میں پوری قیادت پوری ذمہ داری وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیں تاکہ وہ کھل کر میدان میں آئیں اور کھل کر وہ یعنی کہ جو حکومت ہے اس کی بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں، کیونکہ اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں، وہ کوئی اپوزیشن تھوڑی ہے، یعنی کہ وہ تو ایک جیسے جہانگیر ترین کی بی ٹیم ہے استحکام پاکستان پارٹی، اسی طرح وہ راجہ ریاض صاحب ہیں مقامی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہیں، وہ سی ٹیم ہے، یعنی کہ یہ حکومت کے اتحادی ہیں سارے، حکومت کے بینیفیشری ہیں سارے۔ تو انہوں نے کیا اپوزیشن کرنی ہے؟ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو مکمل ذمہ داری دی جائے اور ان کو فرنٹ لائن پر کھیلنے کی اجازت ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور حکومت کی پالیسیز پر کڑی تنقید بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اوور آل تحریک انصاف بالکل خاموشی ہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے، کوئی ریلی نہیں ہو رہی، کوئی پروگرام نہیں ہو رہے، کوئی شہروں میں اس کے لیے اس کو ری بوٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، بالکل ایک خاموشی ہے۔ جبکہ دوسری پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو جائے، آصف زرداری صاحب ہو گئے، وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں میں شامل بھی ہو رہے ہیں، یعنی کہ ورکنگ ان کی نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں۔ لیکن اور مسلم لیگ نون کی بھی قائد جو ہیں مریم نواز، وہ بھی ایک پروگرام بھی کر رہی ہیں، جلسے بھی کر رہی ہیں، مختلف شہروں میں وزٹ بھی کر رہی ہیں، وہ مل بھی رہی ہیں لوگوں سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ تو اس سے یہ خاموشی جو ہے یہ نقصان دے گی پارٹی کو، اور ایسا ایسا پارٹی کا گراف نیچے کی طرف جائے گا، لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، لوگ دل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وی لاگز دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ اگر آپ عمران خان صاحب کے فالوورز کو چیک کریں تو تقریباً وہ پاکستان سے بلانگ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، جبکہ باہر سے تعلق رکھنے والے
آپ فالوورز کی لسٹ جب چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو پاکستانی ووٹر ہے اس کی تعداد کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، لیکن جو پاکستانی ووٹرز نہیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے. اس طرح فالوئنگ ضرور بڑھ جاتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں آپ کی جو ہے نا وہ پاپولیرٹی کا گراف جو ہے نا وہ ایسا ایسا نیچے کی طرف آتا ہے. ایک ہوتا ہے ووٹر جو فلوٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے گفتگو سن کر یا آئیڈیاز سن کر یا پالیسیز کو دیکھ کر اپنے ووٹ کو تبدیل کرتا ہے، اپنے ذہن کو تبدیل کرتا ہے. وہ تقریباً پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو مختلف الیکشن ان کا تجزیہ کیا جائے تو 20% ایسے ووٹر ہوتے ہیں جو اپنی رائے جو ہے جنرل الیکشن کے قریب جا کر تبدیل کر لیتے ہیں. تو وہ تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ وہ پالیسیز کو دیکھ کے، اگر حکومت کی پالیسیز اچھی ہوں اور حکومت نے یعنی کہ جو مہنگائی، خاص طور پر ہمیشہ مسئلہ تو مہنگائی رہا ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو وہ اس کا جو رجحان ہے یا اس کی جو ایفیلیشن ہے وہ سیدھی گورنمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. اگر حکومت ان چیزوں پہ کنٹرول نہ کر سکی ہو اور ویسے اس کو امید ہو کہ وہ دوسری پارٹیوں میں وہ زیادہ چانس دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو حکومت کرنی زیادہ بہتر طریقے سے آتی ہے، اور انہوں نے جب حکومت کی تھی تو مہنگائی کو بھی کنٹرول رکھا اور عام آدمی کے فائدے کو مد نظر رکھا، تو جب وہ اس طرح وہ دوسری پارٹی میں اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ عام آدمی کی جو تکلیف کا جو مداوع ہے نا اس پارٹی میں ہے. عام آدمی کو جو دیکھا جا رہا ہے عزت کی نظر سے یا اس کی سہولت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں تو وہ اس پارٹی میں، جس پارٹی میں اس کا رجحان ہوگا وہ ادھر ڈائیورٹ کر دے گا. تو یہ ایک ٹائم ہے. اب الیکشن اگر اناؤنس ہو جاتے ہیں تو یہ جو 2-3 یا 4 مہینے کا جو ٹائم ہوگا اس کے اندر ہی آپ نے اس ووٹر کو کور کرنا ہے جو 20% ووٹر ہے جو اپنا موقف جو تبدیل کر سکتا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی. اگر پاکستان تحریک انصاف اسی طرح اگلا 1-1.5 ماہ بغیر جلسے، بغیر جلوس، بغیر ریلیاں اور بغیر لوگوں سے رابطوں سے یہ 1 مہینہ اور اس طرح نکال جائے تو اس کا گراف اور نیچے آئے گا. میری یہ رائے ہے کہ اگر وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تھوڑی سی دانشمندانہ سوچ اپناتے ہوئے، دور کی سوچتے ہوئے اپنے وائس چیئرمین کو پورا موقع دیں، اور وہ اگر ان کے کندھوں پر پورا وزن ڈالیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں اور حکومت کو بھرپور طریقے سے جواب دیں اور پاورز جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ ڈینٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اگر اسی طرح باندھ کر ان کو چلایا گیا، شاہ قریشی صاحب کو باندھ کر چلایا گیا اور اسی طرح یعنی کہ اپنے زیر اثر رکھنے کی کوشش کی گئی، تو آہستہ آہستہ یہ جو ہے ایک اثر جو ہے، جو یہ ایک تاثر قائم ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بڑھ گیا ہے اور آنے والے الیکشن میں 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی تو آنے والے الیکشن میں یہ مشکلات کا شکار ہوگی پارٹی، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. باقی ایک بڑا ٹولہ تو آپ کو پتہ ہی ہے استحکام پاکستان میں شفٹ ہو چکا ہے. بہرحال پھر بھی سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اگر سیاست کرنی ہے تو ابھی سے ہی مریم نواز شریف کی مقابلے میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور عوامی پاور شو کرنی پڑے گی. اور یہ نائٹ کے جو جلسے ہیں جس طرح دن کے ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کرتے ہیں، دن کے اجالے میں وہ بھرپور جلسے کر رہے ہیں، تو یہ کام پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنا پڑے گا اور بھرپور جلسے دن کے اجالے میں اپنی پاور، اپنی اسٹرینتھ کو شو کرنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.